نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن ابي اوفى قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام مسلم نے امام بخاری نے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن مشرکین کو بد دعا کی، مشرکین پر بد دعا کی، عرض کیا اے اللہ، اے کتاب کو اتارنے والے، جلد حساب لینے والے، اے اللہ احزاب کو بھگا دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں ہلاک کر ڈال۔ اس کو امام مسلم نے، امام بخاری نے نقل کیا ہے اور انہیں ہلا ڈال، یہاں تک امام مسلم نے، امام بخاری نے نقل کیا۔ غزوہ احزاب غزوہ خندق بھی کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے زندگی میں بہت کم مواقع پر کسی کو بد دعا دی۔ اکثر میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے دعا ہی ارشاد فرمائی ہے سب کے لیے۔ پہلے ہم اس کا ذکر کر لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 7 مئی کو جب ہم نے جمعہ شریف پڑھایا تھا 10 مئی سے پہلے، تو اس دوران میں نے ایک دعا آپ کو عرض کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کفار سے جنگ ہوتی تو آپ کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم یا منزل الکتاب و یا مجری السحاب و یا حازم الاحزاب اہزمہم منصرنا علیہم۔ اے کتاب کو نازل فرمانے والے، اے بادلوں کو چلانے والے، اے کفار کے لشکروں کو شکست دینے والے، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر انہیں شکست دے اور ہمیں فتح نصیب فرما۔ یہ دعا میرے تقریباً ہر نمازی نے الحمدللہ پڑھی بھی اور دعا کی بھی۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعاؤں کو پڑھا کیونکہ ہمیں میری ایک اپنی مزاج ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ واقعات بیان کرنا غلط ہے۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، داؤد علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا، بے شمار اور بھی اصحاب کہف کا واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار کے واقعات ہیں۔ میں ان کو غلط نہیں کہتا، لیکن میں کم بیان کرتا ہوں۔ میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں قرآن اور حدیث بیان کیا جائے، کہ حدیث پاک میں بیان کروں، قرآن پاک کی تفسیر کروں۔ یہ میرے اپنا مزاج ہے، لیکن میں اس کو برا نہیں سمجھتا کہ اگر مصدقہ واقعات ہیں جیسے قرآن پاک میں ہے یا حدیث پاک میں ہیں، ان کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، باعث اجر و ثواب ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر پہلو احادیث کا کم ہے، قرآن پاک کا اس سے بھی کم ہے، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں قرآن و حدیث دونوں لے کے چلیں اور اس سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ اگر اس پر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا میرے لیے ذریعہ نجات ہو جائے گی۔ اور ہم نے پچھلی دعا جب جمعۃ المبارک میں بیان کی تھی، وہ الحمدللہ پورے ہمارے علاقے نے دعا کی، جو بھی یہاں پہ شامل تھا ان سب نے دعا بھی کی اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ ایک بات میں جانتا ہوں، آپ کا بتایا ہوا وظیفہ، میرا بتایا ہوا وظیفہ، آپ کی دعا، میری دعا، اللہ چاہے قبول کر لے، اللہ چاہے نہ کرے، لیکن جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر ہم عمل کرتے ہیں پھر اللہ لازمی قبول کرتا ہے۔ پھر قبول نہ ہونے کی صرف ایک وجہ ہے، قبول نہ ہونے کی یا تیر بہدف نشانہ نہ لگنے کی صرف ایک وجہ ہے، وَيَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وہ بندہ ظالم ہے، وہ بندہ ظالم ہے جس نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا وظیفہ، بتایا ہوا عمل کیا تو لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ قرآن اور حضور کا فرمان، یہ دو بڑی نہ تیر بہدف چیزیں ہیں، اس سے زیادہ پکے نشانے والی چیز نہیں۔ اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور جو ظالم لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان کو اس سے سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ جو عمل کرتا ہے حضور کے بتائے ہوئے عمل، قرآن میں بتائے ہوئے عمل،
اور اس کو فائدہ نہیں ملتا، وہ گریبان میں جھانک کے دیکھو اسے کہاں پہ خطا ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور نے یہ عمل کیا ہو اس وقت تو کامیاب ہو جائے اور آج کیوں نہیں کامیاب ہو رہا؟ حضرت قرآن اسی طرح پر اثر ہے، اسی طرح تیر بہدف ہے، اسی طرح شان والا ہے جس طرح 14 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب نہیں اگر چلنا نا تو اس میں ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں۔ ابھی ایک ساتھی کا رات کو مجھے میسج آیا، ان کا جی پیسہ بڑا آتا ہے، بڑا پیسہ آتا ہے، ٹکتا نہیں۔ یہ نہیں کہ پیسہ آ نہیں رہا، پیسہ بہت آتا ہے، گھر میں ٹکتا نہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ایک بات بتانا سیدھی سیدھی، جو آپ بتا رہے ہیں وہ اس بات کی علامات ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ جو آپ بتا رہے ہیں وہ اس بات کا نشانی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ کہتے جی یہ تو بات ٹھیک ہے، ہم رات 2 بجے سوتے ہیں، فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، 3 بجے سوتے ہیں، آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ میں نے کہا بابو پھر شکوہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، واضح فرمان ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے گھر میں فاقہ آئے، اس کے گھر میں مشقتیں آئیں، بلائیں آئیں، بیماریاں آئیں، مصیبتیں آئیں، وہ مجھے شکوہ نہ کرے۔ جس طرح حضرت سوکھی لکڑی کو آگ جلاتی ہے، سوکھی لکڑی کو کس طرح آگ جلاتی ہے، اسی طرح گھر کی برکت کو فجر کی نماز نہ پڑھنا اسی طرح پھونک دیتی ہے۔ برکت ختم، امن ختم، صحت ختم، ضمیر کا اطمینان ختم، یہ پکی بات۔ اور اگر گھر میں آپ کو چاہیے، اب ہماری تنخواہیں انتہائی محدود ہوتی ہیں، مولویوں کی تنخواہیں انتہائی محدود ہوتی ہیں، اتنی آپ لوگوں کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں، جو چپڑاسی ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں ہوتی جتنی ہماری ہوتی ہیں، ان کی ہم سے زیادہ ہیں۔ لیکن ہماری روزی میں برکت کیوں ہوتی ہے؟ ہم زیادہ تر نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور بالخصوص فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، ہماری تھوڑی میں بھی اللہ زیادہ برکت ڈال دیتا ہے، ہمارے بچے بھی پڑھ جاتے ہیں، ہمارے سارے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم ڈاکے مارتے ہیں یا چوریاں کرتے ہیں، نہیں، ہمارے پاس برکت کا نسخہ ہے، برکت کا نسخہ ہے، برکت ہے ہمارے پاس ساری چلتی، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ تمام وظائف، یہ تمام چیزیں، جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی نا، تو عرب کی جتنی کمیونٹی تھی، یہودی بھی اکٹھے ہو گئے، عیسائی بھی اکٹھے ہو گئے، مشرک بھی اکٹھے ہو گئے، ہندو بھی اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یار ان لوگوں نے نا بڑا تنگ کیا ہوا ہے، ان کو آج ختم ہی کر دوں، بس ختم کر دوں۔ وہ ساری کمیونٹی غزوہ احزاب میں اکٹھی ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی فوج کا ہم حملہ تو نہیں کر سکتے، سیدھا ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، تو کیا کیا جائے؟ جب مشورہ کیا گیا تو حضرت سلیمانی فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے علاقے میں، ایران میں فارس کے تھے نا، تو عرض کی یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں جب بڑی فوج آ جائے، چھوٹی فوج کے اوپر حملہ کر دے تو ہم خندق کھود دیتے ہیں، ہم خندق کھود دیتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم ایسا نہ کریں۔ آقا جی کو یہ بڑا پسند آیا، آپ نے فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مرحب اسی جنگ کے اندر آیا تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ وہ بڑی بلا تھی، اتنی بڑی بلا تھی کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کے زمین پر پیر لگتے تھے، اور وہ ناقابل شکست تسلیم کیا جاتا تھا کہ یہ بندہ، اور خندق کے اندر کسی کے گھوڑے نے یا کسی نے چھلانگ نہیں لگائی، یہ واحد بندہ چھلانگ لگا کے آیا۔ تو اس کے مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ تم جاؤ اس کے ساتھ۔ تو اس نے اپنے شان میں بڑا لمبا چوڑا قصیدہ کہا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، اور تجھے پتہ ہے میری ماں نے میرا نام کیا رکھا تھا؟ حیدر۔ میرے پاس 500 نام لکھے ہوئے ہیں شیر کے، میرے پاس 500 نام لکھے ہوئے ہیں، آپ کو غضنفر بھی کہا جاتا ہے۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کے رکھ دے، جو چیر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی 2 عادات تھیں تلوار چلانے کی، ایک یا اس طرح چلاتے تھے یا اس طرح چلاتے، سر سے رکھا نیچے تک کھینچ دیا، یا درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیے، چیر پھاڑ دینے والا۔ آپ کوئی تیسری چوتھی پانچویں تلوار نہیں چلاتے، اس لیے تو نہیں شیر خدا کہلائے۔ 2 تلواریں، ایک حضور شیر خدا، دوسرے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، یہ 2 ایسی تلواریں تھیں جو کبھی نہیں ٹوٹی۔ وہ اللہ کی تلوار تھی، یہ اللہ کا شیر تھا، ان دونوں کو کبھی شکست نہیں ہے، ناقابل شکست۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ سر پہ خود، نہ اپنا سر کے اوپر انہوں نے وہ، اور نہ سر پہ اپنا سینے پہ زرہ،
کچھ بھی نہیں، بغیر ایسے کپڑے پہن کے، سر پہ کپڑے کی ٹوپی ڈال کے جنگ لڑنے چلے جاتے. لوگ آگے ڈھال رکھتے تھے، آپ دونوں ہاتھوں میں تلوار رکھتے. اور جس وقت آپ کا وصال ہونے لگا بستر پر، کہنے لگے یار بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، ہر جسم کے حصے پہ زخم لگا ہے، لیکن کوئی ایسا زخم نہیں لگا جو میری جان لے لیتا. موت بستر پہ بھی آ جانی ہے. وہ تمنا کرتے رہے. اتنا بے فکر ہو کر کوئی بھی نہیں لڑا جتنی یہ دو ہستیاں لڑی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت خالد بن ولید. ببر شیر لوگ تھے، ببر شیر لوگ. تاریخ میں ہمارے پاس ایسے ایسے مجاہد بھی موجود. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو اس کے مقابلے میں بھیجا. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بد دعا کرنی ہے تو پھر ان کے لیے کرو، یہ جو کفار ہیں، بد دعا کرنی ہے ان کے لیے بد دعا کرو. اب وہ ظاہر بات ہے جو کافر اسلام کو مٹانے آ گیا اس کے لیے دعا تو نہیں کی جا سکتی نا، اس کے لیے دعا خیر تو نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے بد دعا کی جائے. پھر اس دعا کے اندر ایک خاصیت ہے. فرمایا اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اللہم اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. اے اللہ ان کو شکست دے دے، ان کو جو ہے نا جی شکست دے دے اور ان کو بھگا دے، تتر بتر کر دے. اور میرے مالک ان کو ہلا ڈال، زلزلہم، ہلا ڈال. اور آپ دیکھیں غزوہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور ایسی آندھی چلی، ایسی آندھی چلی جس سے ان کے خیمے اڑ گئے، جانور بھاگ گئے، وہ سارے تتر بتر ہو گئے. جو اسلام کو فنا کرنے کے لیے آئے تھے حضور نے دعا کی، ایسی آندھی چلی وہ سب کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا. اسلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. کوشش یہ کریں جو احادیث مبارکہ میں وظائف بتائے گئے نا، اب وہ باقی کوئی بھی عمل کرتا ہے نا جو وہ کہتے ہیں جی میری اجازت لیں، جی اس کی زکوٰۃ دیں، جی ہاں یہ سارے معاملات، یہ اس کا ایسا کریں ایسا کریں. اللہ کی قسم یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے. قرآن کی اجازت اللہ نے دی ہے، حدیث کی اجازت مصطفیٰ نے دی ہے، اور اس سے بڑے کسی پیر کی اجازت کی ضرورت نہیں. بس آپ دبا کے کرو، جس کا دل کرے، جتنا دل کرے دب کے پڑھو، دب کے پڑھو. حدیث کی حضور نے اجازت دے دی، قرآن کی اللہ نے اجازت دے دی. اگر ان سے بڑا ہے کوئی آپ کے نزدیک تو پھر آپ اجازتیں لیتے رہیں. ہاں رہی بات یہ کہ اللہ کے نام پہ دینا، یہ آپ کی اپنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات. جو جتنا دے گا اللہ کے نزدیک ہو جائے گا، یہ آپ کے معاملات ہیں. آپ ساری زندگی 1 روپیہ نہ دیں، بھائی آپ کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے. جس نے دینا اللہ کے نام پہ دینا، جس نے دینا اللہ کی راہ میں دینا. ابھی آپ اندازہ کریں کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے نام پہ دے کے واپس لے لیں. ہاں یہاں پہ ہوا ہے نا میرے ساتھ کو ایک بندے نے مسجد کے لیے چیز دی، میں نے بات کرنا میری چیز واپس کرو جی، واپس کرو جی. لے جا بھائی، لے جا بھائی. میں نے تو یہ اعلان کیا ہوا ہے بھائی، بات سنو، جس نے بھی اس مسجد میں کوئی چیز لگائی، چاہے اس نے 4 سال پہلے لگائی، وہ آج بھی آ کے مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے جی میں نے 6 سال پہلے آپ کی مسجد کو کرسیاں دی تھیں، وہ ٹوٹ پھوٹ کے آپ نے پھینک دی، مجھے وہ کرسی واپس چاہیے. اللہ کی قسم میں اعلانیہ حلفیہ بیان کر رہا ہوں، میں اس کو واپس کر دوں، میں اس کو واپس کروں گا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جی. بھائی میں اس لیے کبھی نہیں محسوس کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. اور اگر وہ مجھ سے دوبارہ مانگ رہا ہے تو میں اللہ کا احسان اور اس کا شکریہ مانتا ہوں. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، دیا اس نے تجھ سے تھا، واپس مجھ سے لے رہا ہے. تو نے مجھے دروازہ بنا دیا ہے اپنے اس بندے کی. میں نے سنا تھا، پڑھا تھا حدیث میں کہ اللہ کل قیامت والے دن اعمال کو پھٹے ہوئے ٹاٹ کے اندر لپیٹ کے لوگوں کے منہ پہ مارے گا، لیکن اللہ نے دنیا میں دکھا دیا، اللہ کے نام پہ اس کے گھر میں دینے کے بعد بھی لوگ واپس لے لیتے ہیں. دنیا میں دیکھ لیا، اور وہ واقعتاً ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا پھٹے ہوئے ٹاٹ کے اندر لپیٹ کے اللہ نے منہ پہ مار دیا. لے جا چل، تیرے کوئی قبول نہیں، ایک ٹڑی پیسہ قبول نہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجد کو دے کے وہاں سے واپس لے لی، یا مولوی کو دے کے ہم نے مولوی سے واپس لے لی. مولوی کی کیا ضرورت، ہم تو پلنے والے خیراتوں پہ ہم تو صدقوں پہ پلنے والے، اللہ کے نام پہ پلنے والے، اور ہم سے تو واپس لے گا. ہمارے سے تو مکھی بھی کوئی چیز نہیں چھین سکتی. اور اگر تو لے رہا ہے اس کا مطلب ہے میرے رب کو تیرا منظور نہیں ہوا. دعا کرو اللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع نہ آنے دے کہ ہم سے نیکی کروائے بھی اور پھر اس کو لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دیں. لے جا، منہ پہ ہی مار دی نا. حضرت دیکھیں نظام ایسے ہی چلتے ہیں، آپ کا اللہ کا رابطہ ہوتا ہے، درمیان میں بندہ صرف ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے. آپ نے پیسے میرے ہاتھ میں پکڑائیں، لیکن دے آپ اللہ کو رہے ہیں. اللہ نے مجھے ایک دروازہ بنایا، ایک وسیلہ بنایا کہ بھائی یہ میرے بندے کو دیا. جیسے حدیث پاک کے اندر ہے، کل قیامت والے دن اللہ اپنے بندے سے کہے گا، ہاں بھائی میں بھوکھا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا. وہ کہے گا یا اللہ تو شانوں والا ہے، تو بھوک اور پیاس سے
فرمائے گا نہیں، وہ میرا فلاں بندہ تھا، وہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا ہی نہیں کھلایا، تو نے اس کو پلایا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے حضرت، اللہ کبھی ایسا موقع نہ لائے کہ اس کے نام پہ ہم سے دلوائے اور پھر واپس نکلوائے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو خبردار، اللہ کے نام پہ دے دیا نا، اب بات بھی نہیں کرنی، چپ کر، بالکل چپ کر، اللہ کے نام پہ دے دیا، ختم ہو۔ یا پھر کسی کے اوپر احسان جتانا بھی نہیں، میں نے تمہیں دیا نہیں تھا، میں نے تمہیں دیا نہیں تھا، خبردار، کوئی بات نہیں، چپ، بالکل۔ اگر تم یہ چاہتے ہو میری بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے منہ پہ لپیٹ کے مار دیا جائے، تو ٹھیک ہے بتاتے پھرو، میں دیکھے میں لے کے دیتا، کولر میرا لگا ہے جی، پکھا میں لوا کے دیتا ہے جی، اور تم کتنے لوا کے دیتا، میرے مالک نے تجھے دیا، تو نے اس کے نام پہ دیا، بندے اور مالک کا معاملہ تھا، بیچ میں تو کہاں سے آ، میں کہاں سے آ گئی۔ بس اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم